بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ مریم کا معنی عابدہ، عبادت کرنے والی مریم۔ اب دیکھو عیسائیوں بھائی بہنوں نے جس کا نام ہی عابدہ تھا انہوں نے بنا لیا معبودہ۔ نام تھا عابدہ عبادت کرنے والی، انہوں نے سمجھ لیا کیا معبودہ، جس کی عبادت کی جائے۔ جیسے نام تھا عبد القادر اور مشرک نے کیا بنایا قادر۔ ہمارا عبد القادر بھی قادر ہے یا غوث، واہ ڈنگر، وہ عبد القادر ہے قادر ہے، کہتے ہیں قادر ہے یا غوث۔ عبد القادر بھی قادر ہے یا بندہ قادر کا بھی قادر ہے یا غوث۔ یہ احمد رضا خان ہے، کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر ہے۔ بھائی جب بندہ قادر کا ہے وہ کیسے قادر ہے؟ بندہ قادر کا بھی قادر ہے۔ یہی عیسائیوں کی نسل، عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھی، عابدہ بنا لیا معبودہ۔ یہ تھا عبد القادر، انہوں نے بنا لیا قادر۔ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں۔ بغداد دیا گلیاں جنت، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ بچوں ملسنے بھی لے، ہاں لوڑ توانو نہیں تے لوڑ اللہ نو بھی نہیں۔ انی سمیتھا مریم، میں نے نام رکھا اس کا مریم۔ وانی اعیذھا بک، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے دعا کر رہی ہے۔ انی اعیذھا بک، میں تیری عام سام کرتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو بھی، وذریتہما، اور ان دونوں کی ذریتہا، اور اس بچی کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، فتقبلہا، پس قبول کیا اللہ نے، تقبلہا ربہا، قبول کیا اس بچی کو اللہ نے، بے قبول حسن، اچھے قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، اور بڑا کیا اس کو، بڑھایا اس کو، بڑھانا حسنا خوب، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی اس کی حضرت زکریا نے، کلما دخل علیہا زکریا، جب کبھی داخل ہوتا اس پر حضرت زکریا، المحراب، عبادت خانے میں، وجد عندہا رزقا، پاتا حضرت مریم کے پاس رزقن، تازہ میوے، کچھ کھانے کی چیزیں، تازہ رزق۔ قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لک ھذا، انا لک ھذا، انا یہاں للزمان والمکان، انا لک ھذا، اس میں تعجب زمانی بھی ہے تعجب مکانی بھی ہے۔ نظم الدرر والا بزرگ کہتا ہے انا لک ھذا فیہ التعجب الزمانی والمکانی، مطلب کیا ہے؟ انا لک ھذا من جاء بہ ومن این جاءت، من جاء بہ ومن این جاءت، یہ پھل کہاں سے آئے، کون لایا، دونوں مفہوم اسی مفہوم میں داخل ہیں۔ یہ پھل کون لایا اور کہاں سے آئے، یہ کس نے پوچھا؟ حضرت زکریا نے۔ بس ہوا یہ حضرت مریم نام رکھا گیا، اور چھوٹی سی عمر میں حضرت مریم کی والدہ اس کو لے کر، جو علماء تھے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کے طالب علم علماء، اس وقت ان کا بڑا عالم حضرت زکریا تھے۔ حضرت زکریا نبی تھے، یہود کی کتابوں میں حضرت زکریا کا تعارف بطور نبی کے نہیں، کاہن کے تعارف ہے، تورات وغیرہ میں یا ان کتابوں میں، لیکن اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بطور نبی کے ذکر کیا۔ حضرت زکریا نبی تھے تو یہ وہاں بڑے تھے، بزرگ تھے، اعلیٰ مدرس تھے، جو صدر مدرس تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ وہاں پر جتنے طلباء علماء تھے تو حضرت مریم کی والدہ لے گئی حضرت مریم کو وہاں پر، چونکہ وہ
حضرت عمران تو فوت ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ لے گئے حضرت مریم کی، تو بڑے خوش ہوئے، جی استاد جی کی بچی ہے۔ وہ سارے کہنے لگے ہم اس کی پرورش کریں گے، سارے جس طرح عادت عام ہوتی ہے، سعادت سمجھتے تھے، تو وہاں پر قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی کا تذکرہ آتا ہے، تو وہ قرآن اندازی میں حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں آئی۔ حضرت زکریا نے اسے ایک علیحدہ عبادت خانہ بنا دیا، اور وہاں پر حضرت مریم عبادت پر لگا دیا، آپ خود نگرانی کرتے، اور حضرت مریم صدیقہ وہاں پر رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں کلما، یہ کلما کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا بہت زیادہ دھیان رکھتے اور بار بار کثرت کے ساتھ اس حجرہ میں آتے۔ محراب یہ نہیں ہے، یہ والا محراب نہیں مراد، یہ محراب کا معنی ہے کمرہ عبادت، سمجھ آئیے بات، تنہائی کی جگہ، اس کو بھی محراب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اکیلا امام رہ جاتا ہے، باقی مقتدی پیچھے آ جاتے ہیں، تو اکیلا تنہائی والا کمرہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ تو حضرت مریم کو کمرہ دے دیا، حضرت زکریا علیہ السلام آئیں، دیکھیں کہ بے موسم پھل پڑے، انگوروں کا موسم کوئی نہیں، انگور پڑے، اور ہیں بھی بڑے عجیب، کھجوروں کا موسم نہیں، تازے کھجور پڑے۔ یہ دیکھتے حضرت زکریا ویسے تو جلدی میں ہوتے، کبھی خیال نہ آیا، بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز آدمی دیکھتا ہے لیکن کہتے ہیں چلو۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی دیکھتے نئے پھل، چلو، اور وہاں تو تالا ہوتا، اندر جا بھی کوئی نہیں سکتا تھا، تالا لگا کے جاتے، حضرت مریم اندر ہے۔ اب حضرت زکریا کی توجہ پڑی، یہ کیا ہے؟ کہتے انا لک ھذا، انا تعجب للزمان والمکان، کیا مطلب؟ کون لاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے؟ یہ پھل جو ہے یہ کہاں سے آئے، کس نے لائے؟ یہ اب ذرا خیال کرنا ہے، شبہوں کا جواب آ رہا ہے، کیا یہ پھل کون لاتا ہے اور کہاں سے لاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، کہا حضرت مریم نے یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ ہوا من عند اللہ۔ اگر آج کا کوئی پیر ہوتا، پھل کا، ہاں میں بھی کچھ ہوں کہ پھل کے پورا شہر حاضر کر دوں، پھل کا پوچھتا ہے، لیکن اللہ کی بلیا کیا کہتی ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ روزی دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر قیاس اور وام و گمان سے، وہاں سے بھی اللہ روزی دیتا ہے جہاں تک سوچ بھی نہیں جاتی۔ بس حضرت مریم نے کیا کہا؟ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو شبوں کا جواب کیسے؟ شبہ یہ ہے کہ مریم کے خوارق تھے، اللہ نے جواب دیا کہ خوارق کا فاعل اللہ ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھ لو، کرامات برحق کے، لیکن کرامات میں فعل صرف اللہ کا ہوتا ہے، ولی اللہ کا اس میں طاقت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ وجد عندها رزقا قالت هو من عند اللہ۔ آگے ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ روزیاں دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب اور قیاس کے، بغیر ماپ کے، ناپ کے۔ حضرت خبیب کا واقعہ بخاری میں ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، حضرت عاصم کی قیادت میں دستہ گیا، 10 آدمی مشرکین نے غداری کی اور انہوں نے لڑائی شروع کی۔ پہلے وہ لے گئے تھے دعوت کے بہانے، لیکن جب انہوں نے لڑائی شروع کی تو 3 صحابہ پہاڑ پہ چڑھ گئے، باقیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ہاں، ایک نے امان قبول کر لی، انہوں نے کہا 3 جو پہاڑی پہ چڑھے ان میں سے مشرکین نے ان کو کہا الامان، ہم امان دیں گے، نیچے اتر آؤ۔ حضرت خبیب نیچے اتر آیا، ہم نے وہ پہاڑی دیکھی ہے،
ابھی تک اس کو ادھر ادھر سے کرینوں نے کاٹا ہے، لیکن وہ خاص ایریا ہے، کرینے اس کو کاٹ نہیں سکتی، تو وہ پہاڑی اب محفوظ ہے اب بھی۔ تو وہاں پر حضرت خبیب اس نے امان قبول کر لی، اور حضرت عاصم نے کہا لا انزل بذمت المشرک، میں کسی مشرک کی ذمہ داری اور امان پہ نیچے نہیں اترتا۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور حضرت عاصم نے یہ منت مانی ہوئی تھی لا اضع یدی علی ید مشرک، کہ ساری زندگی میں کسی مشرک کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ٹچ نہیں ہوں گا۔ تو حضرت عاصم جب شہید ہونے لگے دعا مانگی اللہ میری میت کو مشرکوں سے بچا کے رکھنا۔ تو خیر حضرت عاصم کی لاش کو وہ لینے آئے، انہوں نے کھوپڑی اتار کے شراب ڈال کے وہ توہین کرنی تھی، کیونکہ بدر میں ان کے اکابر کو قتل کیا تھا حضرت عاصم نے۔ تو وہ جب لاش کے قریب آئے تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا، اور وہ مکھیاں حضرت کی لاش کے اردا گرد بیٹھ گئیں، تو مشرک سارے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے مشرکوں پہ حملہ کیا۔ رات کو بارش آئی اور لاش غائب ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کرامت ہے نا، کرامت اس میں نہ ولی کا فعل ہے اور نہ اس میں ولی کا علم ہونا ضروری ہے۔ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ایک سرحد میں مسئلہ چلتا ہے، کرامات بعد الموت۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مسئلے کی حقیقت ہی نہیں سمجھی۔ چاہے بعد الموت ہو تو بعد النوم ہو، جب کرامت کے حقیقت یہ ہے کہ یہ خارق عادت کس کا فعل ہے، کہ اس کی انشاءاللہ وضاحت آ رہی ہے، کس کا فعل ہے؟ ولی کا نہ علمی دخل اس میں ہوتا ہے نہ تصرفی دخل ہے۔ بسا اوقات کرامت ولی کے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کرامت ہے یہ موت کے بعد کی کرامت ہے، اور وہ میت وجود پر مکھیاں بیٹھ گئی، پھر اللہ نے طوفانی بارش بھیجی، وہ وجود غائب کر دیا، تو کرامت ہے۔ لیکن دیکھیں اصحاب کہف کا وجود اپنی حالت پہ رہا 309 سال، کئی کرامتی، نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھے، نہ وجود کی حیت بدلی، یہ سب کرامات ہیں، اور ان کو ان کرامات کا علم بھی نہیں تھا۔ لبسنا یومن او بازا، کرامات کا علم بھی نہیں تھا۔ تو جب کرامت میں ولی کا تصرف ہی نہیں، کرامت میں ولی کا علم ہونا بھی ضروری نہیں، معجزہ میں نبی کا تصرف ہی نہیں، معجزہ کے لیے نبی کا علم ہونا بھی ضروری نہیں، تو پھر اس میں کون سا اس سے بعد ہے؟ بعض لوگ جو کرامات اور معجزات کے منکر ہیں تو اس کا وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں کیسے نہیں ہو سکتا، اس کا فاعل اللہ ہے، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کر سکتا ہے تم کہتے ہو نہیں کر سکتا تو عجز باری لازم آیا۔ ہاں یہ بات یہ ہے کہ کرامت کا ثبوت ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی فلانے پیر نے بیڑا ڈبو دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ وہ کرامت خلاف عقل سے برا ہوتی ہے لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، شریعت کے خلاف قطر کرامت نہیں ہوتی، لیکن عقل سے برا ضرور ہوتی ہے، مناقض عقل بھی نہیں ہوتی۔ تو وہاں حضرت خبیب اس کو جب لے گئے مشرکین، تو وہ عورت بعد میں مسلمان ہو گئی، وہ بیان کرتی تھی کہ خبیب میرے گھر میں جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں زنجیریں، گلے میں زنجیریں، بیٹھا تھا۔ جس دن حضرت خبیب کو پھانسی دینی تھی تو اس دن اس نے اسرا مانگا تاکہ اپنے بال صاف کر لے، تو کہتی ہے میں نے اسرا دیا، اور میرا چھوٹا بچہ وہ بھاگ کر حضرت خبیب کی گود میں جا بیٹھا، تو کہتے ہیں میں ڈری،
بہت ڈری کہ یہ تو ویسے اب پھانسی چڑھنے والا ہے، کہیں میرے بچے اس کے پاس اس طرح بھی ہے، بچہ بھی چلا گیا، تجھے کہیں اس کو مار نہ دے۔ تو وہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑے اور مجھے کہا فکر نہ کر، میں بچے کو کچھ نہیں کہتا، یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اور فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں اور موسم بھی نہیں تھا انگوروں کا، لیکن حضرت خبیب کے سامنے میں نے انگوروں کا خوشہ دیکھا کہ وہ اس سے کھا رہا تھا، تازہ انگور تھے۔ تو یہ نذیر ہے امت محمدیہ میں اس واقعہ کی۔ تو دیکھو قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،